Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूलों की दर्जाबंदी के बारे में पढ़ेंगे। रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूलों की दर्जाबंदी का जायज़ा लेंगे। अंग्रेज़ी में क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूल दस्तूर के बाब 4 में दफ़ा 36 ता दफ़ा 51 में बयान किए गए हैं। ये उसूल आयरलैंड के दस्तूर से मुतासिर होकर दस्तूर हिंद में शामिल किए गए हैं। इन उसूलों की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन पर अमल करने के लिए दस्तूर की तमहीद में इश्तराकी, सोशलिस्ट, जमहूरी, गैर मजहबी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक जैसे अल्फाज दस्तूर की तमहीद में शामिल किए गए हैं ताकि फ़र्द के बुनियादी हुकूक़ के मुकाबले में, फ़र्द के बुनियादी हुकूक़ से मुराद हर एक फ़र्द, इंडिविजुअल आता है। फ़र्द बुनियादी हुकूक़ हर एक फ़र्द, इंडिविजुअल बुनियादी हुकूक़ इनफरादी नौइयत के होते हैं। एवरी इंडिविजुअल फ़र्द के मुकाबले में कौम का इश्तराकी फ़ायदा हासिल किया जा सके। इसके अलावा इसी तमहीद में जस्टिस ऑफ सोशल इकनॉमिक का लफ्ज़ शामिल किया गया। इन तमाम दस्तूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ममलिकत रहनुमायाना उसूल के मुताबिक क़ानून बनाती है और दस्तूर ये उम्मीद करता है कि हर आने वाली नई हुकूमत समाजी व माशी तरक्की के लिए इन उसूलों को सामने रखेगी और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। तो देखिए, रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूल की क्लासिफिकेशन या दर्जेबंदी 3 दर्जों में तकसीम किया गया, यानी कि रहनुमायाना उसूलों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया। हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है इश्तराकी उसूल, सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स। इसमें दफ़ात 39, दफ़ा 41, दफ़ा 41, दफ़ा 42, दफ़ा 43 ये दफ़ात इश्तराकी उसूल, सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स में शामिल हैं। हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। दफ़ा 39 मर्द औरत को मसावी वसाइल के माश दौलत, यानी कि मर्द और औरत को मसावी वसाइल के माश, यानी कि मर्द और औरत को आमदनी दौलत कमाने के जो सोर्सेस हैं, ज़रिए हैं, दोनों को मौके, दोनों में फ़र्क किए बग़ैर दोनों भी जो है ना मसावी मौके दिए जाएंगे
ان موقع میں جو بہترین پرفارمنس کریں گا ان کو جو ہے نا وسائل معاش یعنی کہ ان کو اپائنٹمنٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے عام بھلائی کے لیے معدنی وسائل کا استعمال۔ دفعہ 39 یہ بحث کرتا ہے کہ تمام ریاست کی یا مملکت کی بھلائی کے لیے معدنی وسائل، جو معدنی وسائل منرلز وغیرہ زیر زمین ہوتے ہیں، ان کو زمین سے نکال کر ریاست کی یا مملکت کی ترقی کے لیے ان وسائل کا استعمال تاکہ ریاست کی ترقی ہو سکے۔ اسی طرح سے دولت کی مرکوزیت کو روکنا، دولت کو کسی پرٹیکولر لوگوں میں دولت کو ایک ہی ان پرٹیکولر لوگوں میں جمع ہونے سے روکنا، جیسے امیر امیر ہونا، غریب غریب اور ہوتا چلا جاتا ہے اگر مرکوزیت کو نہ روکے تو۔ اسی لیے حکومت ہند نے امیر اور امیر، غریب اور غریب نہ ہو، اس لیے غیر مرکوزیت کو روکتی ہے۔ کس طرح سے؟ ٹیکسز کے ذریعے ٹیکس لگا کر امیر آدمی کو لگژریز چیزیں استعمال کرنے پر ان کا ٹیکس وصول کر کے ملک کے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے۔ ملک کا ویلفیئر آرمی کے لیے، ہیلتھ کے لیے وغیرہ وغیرہ، ایجوکیشن کے لیے جو ہے ان دولت کا جو ٹیکسز وصول ہوتے ہیں، ویلفیئر کام جو ہوتے ہیں وہ کام کرے۔ اسی طرح سے مساوی کام پر مساوی اجرت، یعنی کوئی بھی کام کریں، جیسے کام کے حساب سے اس کی اجرت، نہ کہ کام زیادہ اور اجرت کم، تاکہ تمام مزدور بھی بیسک ضروریات پورے کرنے کے لیے جو آمدنی ہونی چاہیے۔ حکومت ہند مزدوروں کے حقوق کے طور پر کام کے اوقات اور اجرت کا تعین کرتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی استحصال کا شکار نہ ہو سکیں۔ اسی طرح سے مزدوروں، عورتوں اور بچوں کا تحفظ، جبری مزدوری سے حفاظت، مزدوروں کا استحصال سے بچانا، عورتوں کے ڈومیسٹک وائلنس سے بچانا، بچوں کا تحفظ، جبری مزدوری، چائلڈ لیبر سے بچانا، مزدوروں کا تحفظ۔ دفعہ 41 معاشی گنجائش کے مطابق تعلیم اور کام، پیرانی سالی، بیماری پر علاج، امداد۔ حکومت مملکت میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے تعلیم کا یونیورسل ایجوکیشن فار آل فار فری آف کاسٹ، تاکہ ملک کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، ملک کی ترقی ہو سکے، اور بیماری وغیرہ پر امداد دینا، جیسے آروگیہ سری۔ مزدور لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ ڈیلی کام کرے تو ہی ان کو اجرت آتی ہے، ان کو 3 ٹائم کا کھانا میسر ہوتا ہے۔ ویسے لوگ جب بیمار پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ویسی صورت میں ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے وائٹ راشن کارڈ کے ذریعے یا پھر جو ہے نا آروگیہ سری کارڈ کے ذریعے ان کا علاج اور ان کو امداد دی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے ڈیسیز سے پریشان ہیں ان کو نجات پا سکیں۔ اسی طرح سے دفعہ 42
مملکت کے کام کی اور انسانی ضروریات کی ضمانت دی جائے۔ مملکت کے کام امپلمنٹ، تمام شہریوں کو امپلمنٹ روزگار دلانے کا اور انسانی ضروریات کی ضمانت، جو بیسک نیڈز ہیں ان کو میسر کروانا حکومت کا یا پھر مملکت کا کام ہے، تاکہ بیسک نیڈز سے وہ لوگ جو ہے نا، بیسک نیڈز جو روٹی کپڑا مکان تعلیم صاف پینے کا پانی وغیرہ جو بھی ہے بیسک نیڈز ان کو میسر کرے، تو وہ لوگ جو ہے نا ترقی کی راہ میں راستہ ہوتا ہے، ویلفیئر آف دا اسٹیٹ، مملکت کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دفعہ 43 مناسب قانون سازی کے ذریعے زرعی اور صنعتی مزدوروں کو مناسب اجرت، کام کے بہتر شرائط فراہم کرے۔ مناسب قانون سازی کے ذریعے زرعی کام کرنے والے مزدور، زرعی اور صنعتی کام میں مشغول مزدور مناسب اجرت، ان کے کام کے حساب سے ان کو اجرت دی جائے۔ مزدوروں کا جو زرعی اور صنعتی مزدور ہیں ان کا استحصال نہ کیا جائے، ان کو ان کی مزدوری کے حساب سے اجرت دی جائے اور ان کے وقت، کام کے اوقات کا تعین کیا جائے، تاکہ ان کا استحصال نہ ہو سکے، وہ زیادہ سے زیادہ کام کر کر جو ہے نا تھک جاتے ہیں۔ ایسا اس طرح سے ان کے کام کے اوقات کا تعین کرنا اور ان کو صحیح اجرت دینا، مناسب اجرت دینا۔ نیکسٹ ہے آزادانہ و دانشورانہ اصول، لبرل انٹلیکچول ڈائریکٹیوز۔ اس میں دفعات شامل ہیں 44، دفعہ 45، دفعہ 50، دفعہ 51۔ دفعہ 44 کیا کہتا ہے؟ یکساں سول کوڈ کا نفاذ، یکساں سول کوڈ کا نفاذ، تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ، جو کوڈ کہتی ہے تمام مذہب کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کرنا۔ دفعہ 45، 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا انتظام۔ حکومت ہند 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتی ہے، یونیورسل آف ایجوکیشن، جو فری آف کاسٹ میں جو ہے حکومت ہند کی جانب سے مفت تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ تمام غریب بچے بھی تعلیم کے سے جڑے رہیں اور ترقی کریں۔ دفعہ 50 عدلیہ کی عاملہ سے علیحدگی۔ تقسیم اختیارات کا نظریہ یہ طے کرتا ہے کہ مقننہ عاملہ اور عدلیہ کو اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ چیک اینڈ بیلنس، تاکہ عدلیہ عاملہ سے علیحدگی اختیار کرتے ان پر ان کی چیک اینڈ بیلنس کے طور پر کام اور صحیح فیصلے، کسی کے عاملہ سے دباؤ میں آئے بغیر فیصلے کر سکیں، تاکہ عدلیہ کا جو کام ہے ججمنٹ کرنا، فیصلے کرنا، صحیح اور کامیاب فیصلے کر سکیں۔ اس لیے عدلیہ کی عاملہ سے علیحدگی ضروری ہے۔ تقسیم اختیارات کا نظریہ مقننہ عاملہ اور عدلیہ میں تقسیم کرتا ہے، تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا کام صحیح ہو سکے اور تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا اختیار حاصل ہو، خود سے فیصلے کر سکیں۔ دفعہ 51 بین الاقوامی امن و سلامتی کا فرق۔
بین الاقوامی امن و سلامتی کا فروغ، ہندوستان اشوک سے لے کر اکبر اعظم تک ہم نے کبھی بھی جو ہے نا امن و سلامتی کا فروغ کے لیے کام کیا۔ رہنمائانہ اصول میں دفعہ 51 بھی یہی بحث کرتا ہے کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈیولپمنٹ بیرونی ممالکوں سے، نیبرنگ کنٹریز سے، پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات پیدا کریں، مل جل کر بین الاقوامی سطح پر مل جل کر کام امن و سلامتی کے ذریعے ترقی کر سکیں۔ نیکسٹ اصول ہے گاندھیائی اصول، گاندھین ڈائریکٹیوز۔ اس میں دفعات 40، دفعہ 46، دفعہ 47، دفعہ 48، دفعہ 49 ہیں۔ دفعہ 40 حکومتیں خود اختیاری کے اداروں گرام پنچایت کو منظم کرے گی۔ گاندھی جی نے بھی گرام پنچایت، حکومت خود اختیاری کو منظم کرنا کے طور پر بولے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اختیاری کے ادارے گرام پنچایتوں کا، گاؤں کا ڈیولپمنٹ، ولیج کی عوام کو ہی، ولیج کے لوگوں کو ہی اختیارات دی جائیں تو وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گرام پنچایتوں کا منظم کرنا۔ دفعہ 46 کمزور طبقات، SC اینڈ ST وغیرہ مفادات کو ترقی دے گی۔ SC ST جو پچھڑے ہوئے طبقے تھے ایک زمانے میں، ان کو ریزرویشن، تعلیم میں، نوکریوں میں ریزرویشن دے کر ان کے مفاد کو ترقی دینا، ان کے سماج میں ان کو برابر کے مقام دینا، تاکہ وہ لوگ بھی سماج میں صحیح زندگی بسر کر سکیں، خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح دفعہ 47 زراعت کو افزائش، حیوانات، دودھ دینے والے مویشی کی افزائش اور ان کے ذبح پر امتناع۔ زراعت کو فروغ دینا، حیوانات، جانوروں کی افزائش، دودھ دینے والے مویشی کی افزائش، ڈیری فارمز ڈیولپ کرنا، زراعت کو ڈیولپ کرنا، حیوانات کی افزائش میں ترقی کرانا، ان میں اس کو بڑھاوا دینا، اور ان کے ذبح پر امتناع، دودھ دینے والے افزائش، حیوانات جیسے جانوروں کو ذبح کرنے سے روکنا، تاکہ ملک میں دودھ کا سیون اور افزائش کا سیون کو بڑھا کر ملک کی عوام کو جو ہے نا دودھ کی افزائش سے اور مویشیوں کی افزائش سے جو ہے نا ترقی سے، ان سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے جو ہے نا ملک کی ترقی کے لیے ترقی ہوتی ہے۔ دفعہ 48 شراب نوشی پر پابندی۔ دفعہ 49 آثار قدیمہ کا تحفظ۔ آثار قدیمہ جیسے میوزیمز، قدیم میوزیمز اور جتنے بھی تاریخی عمارتیں ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، یہ تمام آثار قدیمہ کے طور پر جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، اور آثار قدیمہ کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی
آثار قدیم زمانے کے جو بھی بادشاہوں کے تاریخی عمارتیں، تاریخی چیزیں، تاریخی بلڈنگیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے۔ سالار جنگ میوزیم اس طرح کے نظام کے تمام چیزیں، استعمال کی چیزیں وغیرہ وہاں پر ہے، سالار جنگ میوزیم میں واقع ہے، تو ان کی حفاظت حکومت ہند کرتی ہے تاکہ وہ نشانیاں تاریخی دور کا جو ہے نا میوزیم کے طور پر رکھ کر عوام کو اس سے معلومات پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس اتنی ہی، اسی کے آج کا ویڈیو آج کے لیے کافی ہے۔